الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 سے پڑھیں گے آج ہم. پارہ یہ 5واں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا لوجدوا تو وہ پاتے فیہ اس میں اختلافاً کثیرا بہت سارا اختلاف. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے امن کی ہو او الخوف یا خوف کی ہو اذاعوا بہ تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آج کل ہماری بھی عادت یہی ہے، بس بات آئی نہیں ہے اور ہم نے آگے پھیلانا شروع کر دیا. سوچتے بھی نہیں ہے پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، پھر اگر میں اس کو پھیلاتا ہوں تو جس کے بارے میں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے اس پر اس کے اثرات کیا ہوں گے. نہیں اذاعوا بہ ولو ردوه الی الرسول اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس لوٹاتے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں نا وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے. یعنی جو سمجھدار ہے اور اس کی گہرائی تک جانے والے ہیں تو وہ سمجھ جاتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اے مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سارے شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. اب دیکھو یہاں پر لَا عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ قرآن پاک میں غور و فکر یہ ہر انسان کے لیے اپنے اپنے درجے میں ضروری ہے. مجتہدین علماء کرام اس میں غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. پھر مجتہدین ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل کا استنباط کرتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں 1000 مطلب مسائل ہے. اب 1000 یعنی 288 86 تو اس کی ساری آیات ہے تو 1000 مسائل اس سے نکالے گئے ہیں. پھر 1000 اس میں اخبار ہیں، خبریں ہیں. یہ علماء نے محنتیں کی ہے اس پر. اور البتہ اس کے مقابلے میں جو عوام کا فہم تدبر وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس قرآن کے معانی ہی سمجھ لے. معانی سمجھنے سے ظاہری بات ہے ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی اور یہ ساری چیزیں ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے. بہرحال ہر ایک کے لیے قرآن کریم میں غور و فکر ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی جو لوگ استنباط استخراج کرتے ہیں وہ تو کریں گے اور عام آدمی اس سے مستثنا ہے. نہیں، عام آدمی اس سے استثناء نہیں ہے. قرآن کو سمجھے گا تو علم حاصل ہوگا اور پھر اس پر عمل کی نوبت بھی آئے گی. اگر علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کدھر سے آئے گا؟ جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تو عمل کدھر سے آئے گا؟ ظاہری بات ہے عمل کے لیے تو ضروری ہے کہ بندہ پہلے سے اس کے پاس قرآن کریم کا علم ہو. یہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اس کا تعلق ہے تو منافقین سے کہ جب کوئی بات امن کی پیش آتی ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے صلح کا ارادہ ہوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لشکر ہے اسلام کو اس کو کوئی فتح نصیب ہوتی ہے
یا کوئی خبر خوفناک سن لیتے ہیں، جیسے دشمنوں کا کہیں جمع ہونا یا مسلمانوں کے خلاف ان کے حملے کی خبریں کہ بھئی کافر حملہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جب یہ خبر آتے ہیں نا تو بلا تحقیق اس کو مشہور کرنے لگتے ہیں، اور اس میں اکثر فساد اور نقصان ہی کا ان کی نیت ہوتی ہے۔ اس لیے اور پھر جو ظاہری بات ہے جو مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں یا مسلمان سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی جب بھی کوئی خبر کسی علاقے میں ہو تو دنیاوی نقشے میں بھی سب سے پہلے وہاں کے سرداروں تک پہنچاؤ یہ خبر، جو وہاں کے مقتدر لوگ ہیں، کیونکہ اگر سرداروں سے پہلے خبر نائی تک پہنچ گئی نا تو پھر پورے محلے کو اور پورے علاقے کو پتہ، ہاں سردار کے تھرو پھر وہ بات کدھر تک پہنچے، نائی تک پہنچے۔ یہ جو سرداری ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے العرافۃ حق۔ عرافہ کہتے ہیں جو لوگوں کے معاملات کو ہینڈل کرنے والا بندہ، جس کو آپ کہیں چودھری کہتے ہیں، کہیں خان کہتے ہیں، کبھی وڈیرا کہتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ علاقے کا اپنے گاؤں کا سرپنچ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرافۃ حق، یہ چودراہٹ جو ہے نا حق ہے۔ اور وَلَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاء، لوگوں کا چودھری کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے لیے چودھری کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے معاملات میں وہ مددگار ہوتا ہے۔ لیکن آخری جو جملہ فرمایا وہ بڑا خطرناک ہے، وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ، لیکن چودھری خود جہنمی ہوگا، کیونکہ چودھری ظاہری بات ہے اس نے دو بندوں کے بیچ میں معاملات کرنے ہیں۔ ہر چودھری نہیں، لیکن ایسے چودھری جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ بہت کم ہوتے ہیں کہ بھئی عدل کرے، انصاف کرے، جو ہے نا اچھے برے میں فرق کرے، تو وہ نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ اکثر چودھری ایسا کرتے نہیں ہیں، اسی لیے آپ نے مطلق حکم لگا دیا کہ بھئی یہ عرفاء چودھری سارے کیا ہے، جہنم میں ہوں گے۔ یہ جو آیت ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا ایک قوم کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اب اس قوم والوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے، وہ سارے استقبال کے لیے نکلے۔ اچھا، اس نے دیکھا کہ بھئی سارے لوگ نکل رہے ہیں، اس کو خیال آیا، شاید پہلی مرتبہ گئے ہوں گے تو اس کو اتنی توقع نہیں تھی کہ سارے لوگ میرے استقبال کے لیے نکلیں گے، تو یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، نکلے ہیں۔ چنانچہ یہ بھاگ کر واپس مدینہ آیا اور یہ مشہور کر دیا کہ فلاں جو قوم ہے وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اب پورے شہر میں شہرت ہو گئی ہے۔ آخر میں پتہ چلا کہ وہ بات تو کیا ہے، غلط ہے۔ اب دیکھو ایک چھوٹی سی بات میں اس بندے کی ایک بات سے وہ سارا کتنا مطلب نقصان ہوا کہ ایک مسلمان قوم کو مرتد سمجھا جانے لگا۔ پھر یہ جو آخر میں استنباط کی جو بات ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن میں استنباط استخراج کی صلاحیت ہے، یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہے، اخروی معاملات میں بھی ہے۔ مثلا آپ گھر بنا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بس ایک دیوار ادھر کھڑی کر دو، ایک ادھر کھڑی کر دو، ایک ادھر کھڑی کر دو، ایک ادھر کھڑی کر دو۔ جب آپ اینڈ پہ بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری۔ آپ یہ تو ہے کہ بھئی اینٹ دے سکتے ہیں، بجری بنا سکتے ہیں، لیکن گھر کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہوگی، یہ جو ہے نا یہ سمجھنے کے لیے جو ہے نا کیا ہے، یہ انجینئر کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی، لیکن ہمارے ہاں
جو بدقسمتی یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ مظلوم ہے، ایک دین مظلوم ہے اور ایک جو بدن انسانی ہے، انسانی جسم ہے نا، یہ مظلوم ہے۔ اور دو پیشے ایسے ہیں کہ جس میں ہر بندے کو اختیار ہوتا ہے اپنا اوپینین دینے کا۔ اگر مثلا ہم 5 اور 4 9 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دین کا کوئی مسئلہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہو جائے نا تو کم از کم 15 16 جو ہے نا اوپینین تو آ جائیں گے اس بارے میں۔ یہ ہمارے دین کے معاملے میں یہ حال ہے، یہ نہیں سنیں گے کہ بھائی چلو یہاں دین کو سمجھنے والا ایک بندہ ہے، اس سے پتہ کر لے اور جو وہ کہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے نا کوئی بندہ کہہ دے کہ بھئی مجھے گردے میں یہ پرابلم ہے یا مجھے گلے میں یہ مسئلہ ہے، تو 15 16 نسخے ابھی بالکل نقد آپ کے پاس آ جائیں گے کہ بھئی یہ استعمال کرو تو یہ ہو جائے گا، دوسرا کہے گا نہیں یہ استعمال کرو، تیسرا کہے گا نہیں یہ استعمال کرو۔ حالانکہ دونوں بڑے بہت جو ہے نا خطرناک ہے۔ حسین احمد ایک ٹیشو دینا، ادھر سے ٹیشو کا ایک ڈبہ دینا۔ دونوں ایک کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق انسان کے روح کے ساتھ ہے، اور یہ انسان کے جسم اور روح یہ دونوں کو ملا کر بندہ کیا بنتا ہے؟ کامل انسان بنتا ہے۔ جسم دنیا کو چلانے کے لیے اور روح ظاہر بات ہے آخرت کے معاملات کو چلانے کے لیے۔ تو اسی لیے امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا اس سے 4 امور ثابت ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ نئے نئے جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے تو اس کے بارے میں جو احکامات ہے وہ نص سے نہیں ثابت ہوں گے، استنباط سے، یعنی اسی جو پہلے نص گزری ہے نا قرآن کی تو اسی میں غور و فکر کر کے۔ اب مثلا سفر کا کے احکامات ہے قرآن کریم میں، پہلے زمانے کے جو سفر کا طریقہ کار تھا وہ اور تھا، وہ احکامات موجود ہے، لیکن اب بائی جو ہے نا ایئر سفر کا زمانہ تھا نہیں۔ اب اس سفر کو ظاہر بات ہے اس کے لیے قرآن و حدیث میں آپ کو کوئی حکم نہیں ملے گا اس سفر کے لیے۔ اب اس سفر کو وہ جو اس زمانے کے اسفار ہوتے تھے نا اس کے تناظر میں دیکھیں گے اور اس کے تناظر میں دیکھ کر جو ہے نا وہ حکم لگایا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ استنباط ایک حجت شرعی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی مسئلے میں غور و فکر کر کے کسی نئے آنے والے مسئلے کا حکم نکال دے تو اس حکم نکالنے والے نے گویا کہ شریعت کے ایک حکم پر عمل کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا علمہ الذین یستنبطونہ من، استنباط کہتے ہیں کہ بھائی کسی چیز سے مسئلے کو نکالنا اور اس کی تہ تک جانا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ احکامات میں، شرعی احکامات میں عام لوگوں کے لیے اہل علم کی تقلید واجب ہے کہ بھئی وہ اہل علم کی بات کو کیا کرے؟ مانے اور ان کی تقلید کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم تھا، آپ کو بھی، کہ خود احکام کا استنباط کرے، یعنی خود مسئلے میں غور و فکر کرے اور اس کو سمجھے۔ اگلی جو آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سلام کی بات ہو رہی ہے۔ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے سے سلام کر دیا کرو، یا کم از کم انہی کے الفاظ تو اسے دوہرا دو نا اور اسی کے ساتھ جواب دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک سفارش ہے جو بندہ کر رہا ہے۔ جب بندہ آپ کو دعا دیتا ہے نا، دعا ہے اور دعا در حقیقت سفارش ہے، جب بندہ کسی کے لیے کرتا ہے تو کہنا وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سلامتی دے دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس پر رحمت بھیج دے اور اس کو برکت عطا فرما دے۔ تو جب تم میں کوئی دعا دے یعنی السلام علیکم کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دو، وبرکاتہ کا اضافہ کر دو،
ورنہ تو کم از کم اس کو سلام کا جواب ہی دے دو، ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ اب دیکھو جو ہے نا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھئی سلام کرنے والا آپ سے جو ہے نا وہ عہدے میں چھوٹا ہے بڑا ہے، اس نے سلام کیا اس کو جواب دے دو۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، پھر خصوصاً ماتحت کے سلام کو تو وہ اپنے لیے باقاعدہ عیب سمجھتے ہیں اور اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، پھر کرنا تو دور کی بات ہے، یعنی کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا بندہ کسی اپنے جو ہے نا سے چھوٹے کو عہدے کے اعتبار سے سلام کرے، یہ تو بھول ہی جائے کہ ایسا نہیں۔ دیکھو اسلام کے بڑے صاف ستھرے اصول ہے اور یہ تکبر میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جب عرب آپس میں ملتے تھے تو تحیہ کے الفاظ مختلف قسم کے ہوتے تھے، کبھی حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے یعنی زندگی کی دعا دیتے تھے، کبھی انعم صباحا جس کو ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں کہ بھئی گڈ مارننگ کہتے تھے، اس طرح کے الفاظ ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو الفاظ دیے ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت کو، چاہے مارننگ ہو، ایوننگ ہو یا نائٹ ہو یا آفٹرنون ہو، سب کو کور کر لیتا ہے، اور صرف کور نہیں کرتا بہتر طریقے سے اس کو کور کرتا ہے۔ اسی لیے سلام ہی کرنا چاہیے۔ جو ہمارے بہت سارے بخیر راغلی یا وہ اچھا یہ جو خدا حافظ کا ہے لفظ، اللہ حافظ، یہ بھی نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں آنے کا بھی سلام ہے اور جانے کا بھی سلام ہے۔ آپ جب آئے ہیں تو بھی السلام علیکم، اور جب آپ جا رہے ہیں تو بھی السلام علیکم۔ جو جانے والا ہے، جو آنے والا ہے یہ سلام تحیہ ہے، اور جو جانے والا ہے وہ سلام وداع ہے یعنی الوداعی سلام ہے۔ پھر سلام کا جواب کرنا تو واجب نہیں ہے، کرنا تو سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے، اور لیکن واجب علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آ گیا اس نے سلام کر دیا تو ایک میجر صاحب نے جواب دے دیا، کافی ہے، ہم سب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا سلام یہ ایسے بندے کو کہ جو بولو بازار میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے یا خطبہ سن رہا ہے، ایسی حالت میں سلام کرنا درست نہیں ہے، اور اگر کرتا بھی کوئی ہے نا تو اس کا جواب دینا واجب بھی نہیں ہے، بلکہ کہ ایسے موقع پر سلام کرنا مکروہ ہے۔ جیسے بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں ہمارے بھی، تو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے سلام ہی کرنا ہے تو کوئی ایک بندہ جو ویسے فارغ بیٹھا ہوا ہے اس کے کان میں کہہ دو السلام علیکم، لیکن وہ کہتے ہیں السلام علیکم، جیسے کوئی جو ہے نا وہ پوری مسجد میں گونج سی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ہر بندے نے اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، دین اصل میں ہے ہم سب کے جو ہے نا وہ اپنا مزاج۔ اب جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے نا وہ میرے لیے دین ہے، بھلے وہ اس سے کسی کو تکلیف ہو، شریعت کے اصول کے خلاف ہو، ضابطے کے خلاف ہو، بس اتنا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ چیز کیا لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اور میں یہ پہلے سے کرتا آ رہا ہوں، لہذا مجھے اس سے کوئی نہ روک سکتا ہے نہ اس سے کوئی جو ہے نا وہ ہٹا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے نا وہ معاشرے میں، یقین کرو بندہ اس کو بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ، اب جیسے مثلاً ہمارے ہاں ایک چیز بہت زیادہ وہ ہے، یہ جو صلاۃ التسبیح ہے، اچھا اتنی مطلب اہمیت کے ساتھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا، جیسے کوئی مطلب ہے اگر صلاۃ التسبیح نہ پڑھی تو
اب تو خواتین کے ہاں باجماعت بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایک جوان خاتون کو آگے کیا جاتا ہے اور بوڑھیوں کو پیچھے. اچھا بوڑھیوں کو کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی یاد نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے لوگ مطلب یہ ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا خود ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی، لیکن اس کو یعنی چیزیں ایسی بس وہ ایک ہم نے فضیلت سن لی ہے اور فیل بھی مطلب ہے اچھا ہوا تو ہم نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. تو کوئی روزانہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہر جمعے کو پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ عبداللہ ابن عباس والی جو روایت ہے انہوں نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑھی ہے، اس نے ایک مرتبہ پڑھی. ہم نے کہا صبر کرو، اب ہم نے تو روزانہ ہی پڑھنی ہے. بھائی روزانہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے کام ہے، فرائض ہے جو ہے نا. وہ ہم جو ترجیحات ہے نا، ترجیحات ہماری درست سمت پہ نہیں ہے. ترجیح یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلی ترجیح کیا ہے؟ فرض. یہ سب سے پہلی ترجیح ہے. اس کے بعد پھر واجب کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد پھر سنت کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد پھر نفل کا درجہ آتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ترجیح اس کے بالکل اپوزٹ ہے. پہلے نفل. اچھا نفل نہ پڑھنے والوں کو لوگ جو ہے نا وہ کافر بھی سمجھتے ہیں، برا بھی سمجھتے ہیں. بھئی یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ اس کا اور اس کا رب کا معاملہ ہے. مجھے اور آپ کو جو ہے نا وہ پڑھ لی اس نے تو اللہ اجر دے دے گا، نہیں پڑھی تو شاید وہ اس سے اچھا کام کر رہا ہوگا. مثلا ایک بندہ ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وہ آگے مسجد میں فرض نماز پڑھ لیتا ہے، اپنی سنتیں پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کہیں کلینک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کہیں اور جو ہے نا پڑھانے والے سلسلے میں لگا ہوا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو اس کے لیے نفل وہی ہے جو وہ پڑھ رہا ہے. تو اصل میں ترجیحات کا جو ہے نا وہ فرق ہے کہ اس لیے جو ہے نا وہ اس طرح کے حالات میں سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے ایسے بندے کو. اور اللہ اکبر، احادیث میں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس ادھر تک کے الفاظ ثابت ہیں. یہ جو بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بڑی ساری دم لگا لیتے ہیں، حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس، اس سے زیادہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے کل بتایا تھا کہ وہ جو آدمی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا منافق، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو ظاہری بات ہے جب اس کو مارا گیا یا مارنے کا ارادہ کیا گیا تو مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک نے کہا اچھا ہوا، دوسرے نے کہا نہیں اچھا نہیں ہوا. تو دو گروہ میں بڑھ گئے. اور یہ آج بھی ہے، مثلا اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے دینی بھی تو پھر ایک کہتے ہیں اچھا ہے، دوسرا کہتے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ان کے ساتھ اور ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہے. جیسے آج بھی لوگوں کا ہے کہ بھئی نہیں یہ تو ہمارے دینی بھائی ہے یا کلمہ گو ہے یا کہتے تو ہے اگر دل میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ. کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے تم اس کو ہدایت دے دو؟ یعنی تم ہدایت تو ان کے پاس ہے نہیں لیکن تم مطلب یہ کہہ کر کہ وہ ہدایت یافتہ ہے ہدایت دینا چاہ رہے ہو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ
اور جس کو اللہ گمراہ کرے فلن تجد لہ سبیلا، تم اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اور وہ منافق کی چاہتے ہیں لو تکفرون کما کفروا، کہ جیسے وہ خود کافر ہے تمہیں بھی کافر بنا دے، فتکونون سوا، اور تمہیں برابر ہو جاؤ اس کے، ولا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، پس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، اگر وہ اعراض کرے تو انہیں پکڑو اور جہاں پر بھی پاؤ انہیں قتل کرو، اور کسی کو رفیق اور اپنا مددگار نہ ٹھہراؤ۔ پھر آگے قتل عامد کی سزا ہے، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اتنے سخت الفاظ قرآن کریم میں جو قتل عامد کے بارے میں اللہ نے بیان کیے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ لعن اور غضب دونوں لفظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ خواتین میں یہ لفظ لعنت کی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جیسے وہ آیت میں جو لعان والے واقعے میں بھی جب مرد قسم اٹھاتا ہے تو یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہو، تو مرد سمجھتا ہے لعنت کو، لیکن خواتین میں لعن تان، اس لیے وہاں جو جملہ ہے خاتون جب کہے گی وہ لعنت نہیں کہے گی بلکہ وہ کہے گی کہ کیا مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اگر تو غضب اور لعنت، یہاں دیکھو لعنت بھی ہے اور غضب بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دائمی عذاب کا جو ہے نا مستحق بایمانہ کہ مقت طویل لمبا عرصہ یہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ دائمی اس کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دائمی عذاب تو کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی جو ہے نا مسلک ہے، سب کہتے ہیں سوائے خوارج اور معتزلہ کے، جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ خارج کرتے ہیں۔ اگلے قتل عامد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر جہاد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، یہ جب ملائکہ ان کی جانیں لیں گے نا، جنہوں نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا، امریکہ میں رہ رہے تھے، جب وہ جان دیں گے اور فرشتے اس کی جان لے لیں گے، یا کسی کافر ملک میں رہ رہے ہیں تو فرشتے پوچھیں گے بھئی کیا کرتے رہے ہو تم ابھی تک، تم نے کوئی نیک عمل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کہتے ہیں قد کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور تھے وہاں پر، ہم مسجد نہیں جا سکتے تھے، اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں انجام دے سکتے تھے، کوئی اور دینی جو ہے نا شعائر کو وہاں قائم نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں وسعت نہیں تھی؟ بھئی آپ جدھر رہ رہے تھے وہاں سے آپ جا نہیں سکتے تھے، فتہاجروا فیہا، آپ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے۔ اس لیے جو ہے نا وہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا ایک، یا دارالفساد سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا دو، یا جو ہے نا دارالفسق سے دارالتقوی کی طرف ہجرت کرنا۔ انسان نے اپنی اگر دین کو بچانا ہے نا تو دین کے بچانے کے لیے یہ جو تین ہجرتیں ہیں یہ اب بھی ہے، دارالحرب سے دارالاسلام، یعنی ایک مسلمان ملک میں چلے جائے، اگر آپ کسی کافر ملک میں ہے، جیسے ہمارے ہاں ہمارے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ایسے ایسے ملکوں میں کہ جس کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پورے ملک میں حلال کھانے پینے کی کوئی شاپ ہی نہیں ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا صرف سبزیاں ہی بندہ کھائے، لیکن سبزیاں مطلب ہے بندہ کب تک کھائے گا، اور جو ہے نا وہ
پھر آپ کا جو وہاں کا ٹھیک ہے آپ سبزیاں کھائیں لیکن آپ جانور تو نہیں بن سکتے نا کہ سبزیوں میں بندہ چرے، اس کو پکانا بھی تو پڑے گا نا، اس کے پکانے کے لیے آپ کو تیل لگتا ہے، اور تیل بھی وہاں کا ظاہری بات ہے انہی چیزوں کے بنتے ہیں۔ اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو مثلاً 200 300 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے حلال تو کھانے کے لیے، ایسے بھی ممالک ہے، اور ایسے بھی ہے کہ جہاں آپ کو مثلاً 40 میل 40 یہ تو بہت زیادہ ہے نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو نا ہم ایک مسلمان ملک میں رہ کر جو نا 10 15 20 25 30 40 قدم اگر کوئی جو نا مسجد سے 500 600 میٹر بھی یا اس سے زیادہ ہے نا تو اس کا دل نہیں کرتا ہے مسجد میں آنے کے لیے الا ماشاء اللہ۔ تو اسی لیے یہ جب کہے گا نا اپنا بہانہ یہ بنائے گا کہ بھئی میں تو کافر ملک میں رہ رہا تھا، وہاں تو میرے لیے بڑی مشکلات تھی، تو فرشتے کہیں گے یہ بہانہ وانا نہیں چلے گا۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو ہجرت کر لیتے اس میں، جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ۔ پھر ایک محلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں سارے لوگ دنیا جہاں کے چرسی بنگی سارے جمع ہوئے ہیں، تو شریعت نے کہا ہے کہ نہیں ابھی آپ اس محلے کو چھوڑ کر کس میں چلے جاؤ، دوسرے میں چلے جاؤ اور دار التقویٰ میں چلے جاؤ، ایسے محلے میں اپنا گھر لے لو جہاں نمازی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ ہجرت ہے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر جو نا وہاں برائیاں کی ہے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم، وساءت مصیرہ، اور یہ بہت برا جو نا کیا ہے ٹھکانہ ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے نا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نا زمین کو اس میں اپنے لیے راستے پاتا ہے، وسعتیں پاتا ہے۔ تجربہ ہے کہ جو بندہ مالی طور پر پریشان ہو اور وہ ہجرت کر لیتا ہے تو اللہ مالی وسعت بھی دے دیتے ہیں، یہ تجربہ ہے۔ اور بڑا جو ہے نا مجرب ہے کہ جس بندے کو کسی جگہ پہ مثلاً بندہ کسی جگہ رہ رہا ہے اور مالی طور پر پریشانی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ادھر سے کہیں اور جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالی طور پر بھی کیا کرتے ہیں وسعت دے دیتے ہیں۔ کوئی بندہ دینی طور پر پریشان ہے، مطلب ہے دینی معاملات میں، تو ہجرت کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کسی دوسری جگہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینی طور پر بھی اس کو کامیابیاں دے دیتے ہیں۔ اور جو بندہ نکلے من بیتہ مہاجرا، ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، ہمارے ہاں تو ہجرت کا وہ ایک کوئی لطیفہ آج کل چل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے جو نا پہلے 4 صفوں کے نمازی یہ دعا کر رہے ہوتے، یا اللہ یورپ والوں کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ امریکہ کو تباہ کر دے، کہتے ہیں پچھلی 5 صفوں والے یہ دعا کرتے، یا اللہ امریکہ کا ویزا دے دے، یا اللہ وہاں کی نیشنلٹی دے دے۔ مسجد میں مطلب ہے پہلی صف والوں کا اور آخری صف والوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، وہ اگلے اس کی تباہی کی دعائیں کر رہے، اس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے والے اس کے وہیں کا ویزا اور وہیں کا کی نیشنلٹی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہجرت، لیکن ہجرت کس کے لیے؟ اللہ اور رسول کے لیے، مالی مفاد نہیں، کوئی اور مفاد نہیں۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، موت آئی ہے اس کو تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جو اجر ہے وہ دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جب مسافر ہے بندہ تو پھر اس میں ظاہری بات ہے مسافر سفر میں نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، تو سفر کی نماز ہے، قصر ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ لَكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تمہیں سفر کا جو ہے نا ارادہ ہو اور سفر کرنے لگو زمین میں تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کا کیا کرو؟ قصر کرو، 4 کو 2 کر لو، اور سنت ہے آپ کی
جو ہے نا چھوٹ جائیں گی، اور اس کو اگر موقع ہے تو ٹھیک ہے، نہیں موقع تو نہیں پڑھنے کی ضرورت۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، پھر اگر تمہیں یہ ہو خوف ہو کہ یہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تو جو ہے نا یہ 3 دن 3 رات تقریباً 48 میل کا سفر بنتا ہے، اور وہ 48 میل تقریباً 75-76 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اگر کسی کا اتنا سفر ہے تو اس کو اب اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پنڈی سے اسلام آباد بھی جاتے ہیں تو تب بھی آپ قصر کر سکتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ 3 دن اور 3 رات وہی مطلب ہے جس کو سفر تو کہا جا سکے، جیسے کہ حدیث میں ہے اس کی صراحت۔ پھر جو ہے نا اگلی جو آیت ہے، کتنا ٹائم ہے ہو گیا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے بھی صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے۔ نہیں میں نے منع نہیں کیا، میں نے منع نہیں کیا، میں نے کہا جتنی اس کو اہمیت دی جا رہی ہے نا اتنی اہمیت اس کی ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ سفر والی نماز جو ہے کہ یہ گاڑیاں آ گئی ہیں تو یہ جو ہے نا فیسلٹیز آ گئی ہیں، ابھی وہ اکثر لوگ نہیں پڑھتے سفر والی نماز۔ نہیں سفر اس وقت جو سفر تھا وہ مشکل دیکھو، اس میں پہلی بات تو یہ ہے گویا کہ یہ جو آج کا بندہ ہے نا جو بڑا اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے شاید اللہ کے علم میں ہمارا زمانہ نہیں تھا۔ دیکھو یہ جو قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ کسی جو ہے نا انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی صدر وزیر اعظم یا جو ہے نا کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور اللہ کے بنائے ہوئے ہم کہتے ہیں اسلام قیامت تک رہنے والا مذہب ہے، اس لیے جب اسلام قیامت تک رہنے والا مذہب ہے تو اس کے اصول اور ضابطے بھی قیامت تک رہنے والے لوگوں کے لیے ہونے چاہیے۔ پھر ہر جو ہے نا وہ جو مشقت ہے نا، مشقت کے مختلف اعتبارات ہیں۔ اب مثلا ادھر سے جو ہے نا وہ آپ صدر جاتے ہیں، ایک بندے کے لیے پیدل جانا آسان ہے، گاڑی میں جانا مشقت ہے، اور دوسرے آدمی کے لیے گاڑی میں جانا آسان ہوگا، پیدل جانا مشقت ہے۔ مشقت کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو بندہ کسی دائرے میں لا کر آپ کو کوئی شکل سامنے کر دے کہ بھئی یہ مشقت کی شکل ہے، نہیں، مشقت تو اس لیے مشقت کو چونکہ دائرے میں نہیں لایا جا سکتا تھا، اس لیے مشقت کی بجائے شریعت نے اس کو مائل میں کر دیا کہ بھئی اتنا مائل ہو بس۔ پھر جس کو رب اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں یہ مشقت ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس زمانے میں بھی اب دیکھو نا، کچھ لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور کچھ کس پہ کرتے تھے، گھوڑے پہ۔ اس زمانے کے گھوڑے کا جو سفر ہے یہ آپ کے لینڈ کروزر سے اچھا ہوتا تھا، سفر تیز ہوتا تھا، گھوڑا اس سے تیز چلتا تھا۔ تو وہاں پر یہ فرق نہیں کیا کہ اگر کوئی گھوڑے پہ کرے تو پھر جو ہے نا وہ 200 میل ہے، اور اگر جو ہے نا پیدل چلے تو 48 میل ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب ہے ہم کہتے ہیں شاید اللہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ بھئی یہ آگے جا کر یہ جو احکامات پھر ضربتم فی الارض قرآن میں ہے سیدھا ضرب فی الارض، ضرب فی الارض کا مطلب سفر ہے، جب آپ زمین میں نکلنے لگے تو پھر قصر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے نہیں چلو اللہ نے دیے، لیکن میں 2 کی بجائے کیا کرتا ہوں 4 پڑھتا ہوں، یہ بھی کچھ لوگوں کا ہے، مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ دیکھو جو سہولت اللہ نے دی ہے اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ اعراض کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت سے، یہ تو ایک گفٹ ہے جو اللہ دے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں چاہیے،
میں تو نہیں لیتا. جیسے مثلاً آپ دعوت کرتے ہیں، آپ کے جو 10 15 20 ماتحت ہے، آپ نے سب کی دعوت کی، کھانا کھلانے پہ سب کو بلایا، 13 بندے تو کہتے ہیں کہ وہ آ گئے، اور 2 بندے کہتے ہیں ہم نے میجر صاحب کا کھانا کھانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنا کھانا ہے. تو کیا مطلب ہے آپ کے ذہن، آپ کے دل میں ظاہر بات ہے کیا ہوگا کہ بھئی یہ کیوں میرے جو ہے نا مطلب ہے آفر، میرا کھانا یا میری چیز کو ٹھکرا رہے ہیں. تو یہ تو ٹھکرانے والی بات ہے. تو اور یہ ہے یہ رخصت نہیں ہے جو سفر میں وہ ہے، یہ عزیمت ہے. یہ دل کرے یا نہ کرے آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے. حضرت عائشہ کا فرمان ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتی ہے کہ پہلے نمازیں سارے 2 رکعت ہی تھے. نماز پہلے جو فرض کی گئی ہے نا وہ کتنی ہے؟ 2. پھر سفر میں 2 کو برقرار رکھا، اور جو ہے نا وہ حضر میں جو نماز تھی اس کو بڑھا دیا. وہی گھر میں سفر کے علاوہ قیام میں. اب دیکھو یہ بات سمجھنے کی ہے، نمازیں ساری کتنی تھی؟ 2 رکعت، 2 2 2 2. پھر جو ہے نا یہ سفر میں بھی 2 تھی، حضر میں بھی 2 تھی. پھر یہ ہے کہ حضر کے لیے ان 2 رکعت میں اضافہ کیا گیا، کسی کو 4 کر دیا، 3 کر دیا، اور جو ہے نا سفر میں اس کو برقرار رکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی فرض تو جو ہے نا وہ کیا ہے؟ 2 رکعت ہے. یہ 3 4 تو چینجنگ ہے، اس لیے جو ہے نا، اور یہ رخصت نہیں ہے، یہ عزیمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کرو اور تم کہتے ہو نہیں مجھے تو نہیں ضرورت اس کی. جیسے یہ بہت ساری صوم وصال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے، تو صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی رکھنے شروع کر دیا. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ رکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تم رات کو ٹھیک ٹھاک کھاؤ پیو اور مطلب افطاری کا کرو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ بھئی یہ بسا اوقات جو ہے نا وہ بندہ اگر یہ چیزیں فرض ہو جائے، یا یہ جو تراویح کا معاملہ ہے، 3 راتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو چوتھی رات نہیں آئے ہیں، صحابہ انتظار کرتے رہے. انہوں نے کہا اگر میں چوتھی رات بھی آ جاتا نا تو تم اس کو فرض واجب سمجھتے، اس لیے میں نہیں آیا، کیونکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ مشقت. اب اگر کوئی کہے نہیں تراویح تو فرض ہے واجب ہے، تو ظاہری بات ہے فرض اور واجب تو نہیں ہے. خیال میں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی. فطرانہ ہے. جی.